بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس ہستی کے بارے میں جو کہ ہماری سب سے محبوب ہستی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلچسپ واقعات۔ اور ان واقعات میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو کتنے محبوب تھے۔ میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ قافلے والے شدت پیاس سے بے تاب ہو گئے اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں کرم ہو گیا، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام سوار گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹ سوار حبشی غلام جا رہا ہے۔ لوگ اس کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے۔ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا ہاتھ مبارک مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ چوندوئی کا چاند اندھیری کی رات کو روزے روشن کی طرح منور کر دیتا ہے۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اس سے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا، میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، وہ تو سیاہ فام غلام تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں نے ایسے نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے چوندوئی کا روشن چاند بنا دیا، جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں۔ وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ دوستو، دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت پر میری جان قربان، پہاڑ کے پیچھے گزرنے والے آدمی کی بھی کس شان سے خبر کر دی کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ اونٹ پر سوار ہے اور اس کے پاس مشکیزہ بھی ہے۔ پھر عطائے الہی سے ایسا کرم فرمایا کہ مشکیزہ کے پانی سے سارے قافلے کو کفایت کیا اور مشکیزہ اسی طرح بھرا رہا۔ مزید سیاہ غلام کے منہ پر نورانی ہاتھ پھیر کر کالے چہرے کو نور نور کر دیا، حتیٰ کہ اس کا دل بھی روشن ہو گیا اور وہ کلمہ بھر کے مسلمان ہو گیا۔ معجزہ نمبر 2، مردہ بکری زندہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر بھوک کے آثار دیکھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آ کر زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے
بھی ہے؟ عرض کی گھر میں ایک بکری اور تھوڑے سے جوں کے دانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بکری ذبح کر دی گئی، جو پیس کر روٹیاں پکا کر سالن میں بھگو کر سرید تیار کیا گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ سرید کا برتن اٹھا کر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہو گئے تو ارشاد ہوا، میرے پاس تھوڑے تھوڑے بھیجے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے اور کھانا تناول فرما کر چلے جاتے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں شروع سے جتنا کھانا تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہے۔ نیز سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے والوں کو فرما رہے تھے کہ ہڈی مت توڑنا۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب ہڈیاں جمع ہو گئیں تو سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ہڈیوں پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری لے کر جب گھر آیا تو زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یہ بکری کہاں سے لائے؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے اسے ہمارے لیے زندہ کر دیا۔ معجزہ نمبر 3، فوت شدہ بچے زندہ ہو گئے۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبدالرحمن روایت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ بچے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے لڑکے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو رسی سے باندھا اور اس کے حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو بڑے لڑکے کے پیچھے دوڑی۔ وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں ہمارے عظیم الشان مہمان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر سے دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ بچوں کے والد حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو تر و تازہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے بیٹوں کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا، بیٹے کہاں ہیں؟ زوجہ نے کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر بات کیا ہے؟ روتی
کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر جا کر سارا ماجرا سنا دیا اور کپڑا اٹھا کر انہیں دونوں بیٹے دکھائے۔ والد بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان بچوں کے حال سے بے خبر تھے۔ پھر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بچوں کی ننھی لاشوں کو لا کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے جبریل، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، تم دعا کرو، ہم ان بچوں کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ پاک کے حکم سے وہ دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ دوستو، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت شدہ دونوں بیٹوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلام 3 بیوٹی کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔